السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے درس میں ہم کلیات خمسہ کی چوتھی قسم یعنی خاصہ اور پانچویں قسم یعنی عرض عام پڑھیں گے۔ دیکھیں، اگر آپ کو یاد ہو تو درس نمبر 37 میں ہم نے کلی کی تعریف کرنے کے بعد کلی کو دو قسموں میں تقسیم کیا تھا۔ نمبر 1 کلی ذاتی اور نمبر 2 کلی عارضی، اور ہم نے کہا تھا کہ کلی ذاتی کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جنس، نمبر 2 نوع اور نمبر 3 فصل، جس کا تفصیلی بیان پہلے گزر چکا ہے۔ اور ابھی کلی عارضی کی 2 قسمیں بیان ہوگی، نمبر 1 خاصہ اور نمبر 2 عرض عام، جو کہ کلیات خمسہ کے اعتبار سے چوتھی اور پانچویں قسم ہے۔ دیکھیں، ہم نے شروع میں کہا تھا کہ کلی کی 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، ہم نے کہا تھا ایک ہے کلی ذاتی اور دوسری قسم تھی جناب کلی عارضی، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ کلی ذاتی وہ کلی ہے کہ جو اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہو، ٹھیک ہے، اور کلی عارضی یہ وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ کلی ذاتی کی 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ کیسے بھائی؟ ہم نے کہا تھا کہ بھائی اگر کلی ذاتی وہ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو اپنے افراد اور جزیات کی پوری حقیقت ہوگی، یا اپنے افراد اور جزیات کی حقیقت کا جز ہوگا۔ اگر اپنے افراد اور جزیات کی پوری حقیقت ہو تو اسے کہتے ہیں نوع، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں نوع۔ مثال ہم لکھ لیں گے، جیسے مثال کے طور پر انسان لے لیں۔ اب انسان کی حقیقت کیا ہے بھائی؟ حیوانی ناطق، ٹھیک ہے۔ اب حیوانی ناطق کے جتنے بھی افراد ہیں، زید ہے، عمر، بکر وغیرہ، تو یہ نوع یہ اپنے افراد کی پوری حقیقت ہے، سب کے سب حیوان ناطق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اپنے افراد کی پوری حقیقت ہو تو وہ نوع ہے، اور اگر اپنے افراد کی پوری حقیقت نہ ہو بلکہ حقیقت کا جز ہو تو وہ 2 حال سے خالی نہیں، وہ یا اپنے افراد اور جزیات کی حقیقت کے لیے جب جز ہوگا تو یا جز مشترک ہوگا یا جز ممیز۔ اگر جز مشترک ہے تو اسے کہتے ہیں جنس، ٹھیک ہے۔ تو کلی ذاتی کی دوسری قسم جناب ہو جائے گی جنس، ٹھیک ہے۔ جیسے اس کی مثال ہم لے لیں گے حیوان، ٹھیک ہے۔ اب حیوان کے افراد کیا ہے بھائی؟ حیوان کے افراد ہیں حیوان ناطق، ٹھیک ہے، حیوان ناطق اور حیوان ساحل، ٹھیک ہے، اور حیوان ناحق، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ انسان، فرس وغیرہ، ٹھیک ہے، میں یہاں لکھ لیتا ہوں انسان، فرس اور حمار وغیرہ، یہ سب حیوان کے افراد ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، کلی ذاتی جو کہ جنس ہے یہ اپنے افراد کی حقیقت کا ایک جز ہے، یہاں پر بھی ایک جز ہے، انسان فرس کا بھی ایک جز ہے، یہاں پر بھی حیوان ایک جز ہے۔ دیکھیں، حیوان اس کے بھی، حیوان ناطق کا بھی ایک جز ہے، حیوان ساحل کا بھی جز ہے، حیوان ناحق کا بھی جز ہے۔ تو اگر اپنے افراد کی حقیقت میں داخل تو ہے لیکن حقیقت کا اگر جز ہے تو یہ ہے جنس، اور اگر اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہو کر اس کے لیے جز مشترک نہیں ہے بلکہ جز ممیز ہے تو اسے کہتے ہیں فصل، ٹھیک ہے، فصل، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم اس کی مثال لکھ لیں گے ناطق، ٹھیک ہے۔ اب ناطق کے کون سے افراد ہیں؟ یہ بھی ایک کلی ہے نا، تو اس کے افراد کیا ہے؟ زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، ٹھیک ہے، شریف ہے۔ اب یہ جتنے بھی ناطق کے افراد ہیں تو یہ اس کے لیے جز ممیز ہے کہ اس ناطق نے ہی اپنے تمام افراد کو باقی ان تمام مشارکات سے جدا کر دیا جو کہ اس کے ساتھ جنس میں شریک تھے، تو یہ اس کے لیے فصل ہے۔ خلاصہ کلام کہ کلی ذاتی اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہوگی تو یا مکمل حقیقت ہوگی تو وہ نوع ہے، اور اگر حقیقت مکمل نہ ہو بلکہ جز ہو تو 2 حال سے خالی نہیں، یا جز مشترک ہوگا یا جز ممیز۔ اگر جز مشترک ہے تو جنس، اگر جز ممیز ہے تو فصل۔ اور ابھی کلی ذاتی کا مکمل بیان پہلے گزر چکا ہے، اب ہم پڑھیں گے کلی عارضی، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ کلی عارضی کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے خاصہ، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے جناب عرض عام۔ بہت ہی آسان سبق ہے۔ دیکھیں، اب آ جاتے ہیں اس کی طرف، خاصہ کی تعریف پڑھتے ہیں۔ خاصہ یہ وہ کلی ہے جو اپنے افراد اور جزیات کی حقیقت سے خارج ہو اور ایسے افراد پر حمل ہو، ایسے افراد پر بولی جائے جو ایک حقیقت کے تحت داخل ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی ایسے افراد پر محمول ہو یہ خاصہ کہ جو ایک ہی حقیقت کے افراد ہو، ٹھیک ہے۔ مثال لکھ لیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر زاحق، ٹھیک ہے۔ اب زاحق یہ خاصہ ہے کس کے لیے؟ انسان کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور انسان کے، اب یہ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطق، حیوان ناطق،
تو دیکھو ایک شرط تو پائی گئی کہ ہم نے کہا کہ خاصہ یہ وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو. تو اب اس کے افراد وہی ہے جیسے زید، عمر، بکر وغیرہ. جو حیوان ناطق کے افراد ہے وہ ضاحک کے بھی افراد ہے، زید، عمر ہے، بکر ہے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، اور احسان ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں یہ اس کے جتنے بھی افراد ہیں تو اس افراد کی حقیقت تو حیوان ناطق ہے، اور حیوان ناطق میں تو ضاحک داخل نہیں ہے. معلوم ہوا کہ ضاحک جو کہ خاصہ ہے تو یہ اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات ایسے افراد پر یہ حمل ہو رہا ہے، بولی جا رہی ہے جو ایک ہی حقیقت کے تحت داخل ہے، ایک ہی حقیقت والے افراد ہیں، سب کے سب حیوان ناطق ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ تو خاصے کی تعریف ہم نے یہ پڑھی جو ایسے افراد جو اپنے افراد اور جزیات کی حقیقت سے خارج ہو اور ایسے افراد پر بولی جائے جو ایک ہی حقیقت کے تحت داخل ہو، یعنی ایک ہی حقیقت والے افراد ہو. جیسے ضاحک یہ خاصہ ہے انسان کے افراد کے لیے. ٹھیک ہے نا. بس اب دوسری مثال پڑھ لیتے ہیں جیسے جو کتاب میں دی گئی. جیسے مثال کے طور پر کاتب ہے. ٹھیک ہے، کاتب معنی لکھنے والا. اب کاتب یہ بھی خاصہ ہے انسان کا. ٹھیک ہے، کیوں؟ اب اس لیے کہ انسان ہی کے افراد صرف کاتب ہے لکھنے والے. اب انسان کے حقیقت حیوان ناطق ہے، کاتب اس سے خارج ہے، تو ایسے افراد پر بولی جائے کہ اس کے حقیقت سے خارج ہے. لیکن ایسے افراد پر حمل ہو رہی ہے، بولی جا رہی ہے کہ جو ایک ہی حقیقت کے تحت داخل ہے. تو ضاحک اور کاتب یہ دونوں ہوا خاصہ کس کے لیے بھائی؟ انسان کے لیے. یہ دونوں انسان کے خاصے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں. دیکھیں الکلی الرابع، چوتھی کلی جو ہے الخاصہ مخاصہ ہے. ٹھیک ہے، وہ کلی اور یہ ایسی کلی ہے خارج عن حقیقت الافراد جو اپنے افراد کے حقیقت سے خارج ہو. دیکھیں نا ظاہر یہ زید، عمر، بکر وغیرہ اس کے حقیقت سے خارج ہے کیونکہ اس کی حقیقت حیوان ناطق ہے. اور محمول علی افراد واقعۃ تحت حقیقت واحدۃ فقط، اور یہ ایسے افراد پر حمل ہو، ایسے افراد پر بولی جائے جو ایک ہی حقیقت کے تحت داخل ہو. ٹھیک ہے، کالضاحک للانسانی، جیسے ضاحک کالضاحک للانسانی، جیسے ضاحک انسان کا خاصہ ہے، والکاتب لہو، اور کاتب بھی انسان کا خاصہ ہے. دیکھیں اور محمول آپ کو پتہ ہے کہ اس کلی کو خبر بنایا جائے اور اس کے افراد کو مبتدا بنایا جائے تو حمل کا یہ مطلب ہو. جیسے مثال کے طور پر میں کہوں کہ بھائی زید ضاحک، ٹھیک ہے، عمر کاتب وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو کلی کو میں نے خبر بنایا اور افراد کو میں نے مبتدا بنایا. اب آتے ہیں کلیات خمسہ کی پانچویں قسم. دیکھیں پانچویں قسم ہے عرض عام. عرض عام یہ وہ کلی ہے جو اپنے افراد اور جزیات کی حقیقت سے خارج ہو اور ایسے افراد پر بولی جائے کہ جو مختلف حقیقتوں والے ہوں. ٹھیک ہے نا، جن کی حقیقتیں مختلف ہو، ان افراد اور جزیات کی حقیقتیں مختلف ہو. ٹھیک ہے، اس پر جو کلی بولی جا رہی ہے تو اسے کہتے ہیں عرض عام. جیسے مثال کے طور پر ہم اس کی مثال پڑھ لیتے ہیں ماشی. یمشی سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے اور یہ ماشی جو ہے اس کا معنی ہے چلنے والا. اب یہ ایسے افراد پر بولی جا رہی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے. ماشی کا معنی چلنے والا. اب انسان بھی چلنے والا ہے، ٹھیک ہے، اور حمار بھی چلنے والا ہے، فرس بھی چلنے والا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اسد یہ بھی چلنے والا ہے. نملہ یا نملہ اس میں داخل نہیں ہے، اسد بھی چلنے والا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ ماشی ان سب پہ حمل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ماشی کو اگر خبر بنایا جائے اور اس افراد کو مبتدا بنایا جائے تو سب پہ حمل والا ہے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں الانسان و ماشی، انسان چلنے والا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح الحمار و ماشی، تو سب پر حمل ہو رہا ہے اور ان سب کی حقیقتیں مختلف ہیں. انسان کی حقیقت حیوان ناطق، حمار کی حقیقت حیوان ناحق، فرس کی حقیقت حیوان ساحل اور اسد کی حقیقت حیوان مفترس. تو ان تمام افراد کی حقیقتیں مختلف ہیں اور یہ ماشی اس پر حمل ہو رہا ہے اور ان کے افراد کی حقیقت سے خارج ہے. ہم نے کہا کہ عرض عام وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو اور ایسے افراد پر بولی جائے حمل ہو جو جن کی حقیقتیں مختلف ہو، جو مختلف حقیقتوں والے ہو. ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں عرض عام جیسے ماشی. دیکھیں ذرا الخامس من الکلیات العرض العام. کلیات خمسہ میں سے پانچویں قسم جو ہے وہ عرض عام ہے. وہ الکلی الخارج ہو، اور وہ ایسی کلی ہے جو خارج ہو اپنے افراد کی حقیقت سے. المقول علی افراد حقیقت واحدۃ وعلی غیرہا، اور یہ محمول ہو بولی جائے ایسے افراد پر جو ایک حقیقت ہو اور ایک حقیقت کے علاوہ بھی ہو، یعنی مختلف حقیقت والے افراد پر بولی جائے. کالماشی جیسے ماشی یہ عرض عام ہے. المحمول علی افراد الانسان والفرس، جو انسان کے افراد پر بھی بولی جا رہی ہے اور فرس کے افراد پر بھی بولی جا رہی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ خاصہ اور عرض عام کی تعریف آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہو.